السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی نصیحت آمیز گفتگو آپ سماعت کریں گے۔ فرمایا گیا کہ ایک فقیر تھا اور وہ فقیر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے بنا مشقت کے پیدا کیا، اور جب بنا مشقت کے پیدا کیا تو بنا مشقت کے ہی مجھے رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے خواب میں بتایا کہ ایک ردی کی دکان ہے، اور اس ردی کی دکان میں تو جا، اور اس ردی کی دکان میں گنج نامہ ملے گا، یعنی ایک پیپر ملے گا، کاغذ۔ اس گنج نامے کو تو لے کر آنا گھر میں، اور گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر آرام سے اسے پڑھنا، تنہائی میں بیٹھ کے آرام سے اسے پڑھنا۔ تو وہ خواب سے جب جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے کہ بھئی یہ پیغام ہے۔ اب وہ ردی کی دکان پر جاتا ہے، اور ردی کی دکان پر جانے کے بعد وہ اپنے خواب کے مطابق وہ پیپر کو ڈھونڈنے لگتا ہے، گنج نامے کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تو جب وہ ڈھونڈتا ہے کافی دیر تک، تو اس میں سے اسے وہ پیپر ملتا ہے، اور ردی والے سے کہتا ہے یہ پیپر مجھے دے دو۔ تو وہ ردی والا وہ پیپر اسے دے دیتا ہے، اس کو کچھ قیمت دیتا ہے، وہ پیپر لے کے آ جاتا ہے وہ فقیر۔ تو جب فقیر گھر لے کے آتا ہے پیپر، اور گھر میں جب آ کے دیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں فلاں جگہ پہ کچھ دوری پر ایک مزار ہے، اور اس مزار کے پیٹ کر کے، یعنی مزار پہ پیٹ کرنے کے بعد قبلہ کی طرف منہ ہوگا، اس جگہ پر تو کمان لینا، اور کمان لے کے تیر لگا کے کھڑے ہو جانا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہا گیا۔ اب وہ دوڑتا ہوا اسی جگہ پر جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ درگاہ شریف کو دیکھتا ہے، اور درگاہ شریف کی طرف پیٹ کر کے جس جانب اس ردی میں یعنی پیپر میں جو لکھا تھا کہ اس طریقے سے کرنا، تو کمان تیر سب لے جاتا ہے، اور کمان میں تیر لگانے کے بعد وہ تیر مارتا ہے، اور جہاں تیر گرتا ہے وہاں پر بتایا گیا جہاں تیر گرے گا وہاں پر تو کھودنا، اور اس جگہ پر خزانہ ملے گا تو امیر ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اسے بتایا گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہ جاتا ہے، یہ کرتا ہے، اور وہ وہاں جا کر تیر مارتا ہے۔ اب جہاں جہاں تیر گرتا ہے، اور وہ تیر گرنے کے بنا پر وہ کرتا کیا ہے، وہاں کھدائی کرتا ہے۔ جب کھدائی کرتا ہے تو کھدائی کرنے کی بنا پر اسے کچھ ملتا تو نہیں ہے، پھر جاتا ہے، پھر تیر مارتا ہے، پھر کھدائی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کئی مرتبہ ایسا کرتا ہے مگر کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے، اور خزانہ ہاتھ نہیں لگتا ہے، اور کئی دن کئی مہینوں تک ایسا کرتا ہے، وہ تھک جاتا ہے۔ جب وہ تھک جاتا ہے، تھکنے کے بعد، اور جب وہ تھکتا ہے تو پریشان حال ہو کے، پریشانی اس کی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشان جب ہوتا ہے وہ، تو اب کیا کرا جائے؟ اب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ بڑا پریشان ہے، کیا بات ہے؟ تو بادشاہ کو بتاتا ہے ایسی بات ہے، خزانے کا پتہ چلا ہے، اور یہ پرچہ ہے، اس میں دیکھیے سب لکھا ہے۔ بادشاہ بھی جو ہے اس پرچے کو لے کر اپنی قسمت کو آزماتا، تو 6 مہینے تک بادشاہ اس تیر کو چلاتا ہے، اس تیر کو 6 مہینے تک بادشاہ چلاتا ہے، اور جہاں جہاں بادشاہ کے تیر گرتے ہیں، وہ بادشاہ جو ہے تھک ہار کے 6 مہینے کے بعد کیا کرتا ہے، وہ پرچہ جا کے دوبارہ فقیر کو دے دیتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ میرا کام نہیں بنا، اور یہ رکھو، میں بھی تھک گیا ہوں۔ اب وہ فقیر اتنا پریشان ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہے اللہ میں تھک چکا ہوں، آنسو بہاتا ہے، ٹھیک ہے، ندامت سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اپنی کمزوری پیش کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے بتا۔ تو آواز آتی ہے اے بندے، میں نے تجھ سے کہا تھا
کہ کمان میں تیر لگا لینا اور کھڑا ہو جانا، میں نے تیر پھینکنے نہیں کہا تھا، میں نے تیر پھینکنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو خواہ مخواہ پریشان ہوا اور پریشانی مول لیا، تھکا، اور اس طریقے سے تو نے کام کیا جس میں تجھے پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی، تھکا، اور تیرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ ارے تو خزانہ کہاں ڈھونڈتا ہے، بلکہ خزانہ تو تیرے اندر موجود ہے، خزانہ تیرے قریب موجود ہے، خزانہ تیرے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کیا خزانہ ہے؟ کہا کہ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو کہاں ڈھونڈتا ہے خزانے کو؟ در بدر، گلی کوچے، بازار، میدان، کہاں کہاں تو اپنی جو ہے قسمت کو آزما رہا ہے۔ ارے بس خزانے کو کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے، دل سے قریب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دل سے قریب ہے تو اتنی قیمتی رب کو، یعنی اتنا قیمتی جس کی کوئی قیمت نہیں، اور رب کی تلاش کرنا چاہیے وہ خزانے سے زیادہ۔ جو تو باہر تلاش کر رہا ہے وہ تیرے دل کے اندر موجود ہے۔ تو کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ایسی چیزوں کو تلاش کر رہا ہے جو فانی ہے؟ تیرے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہے جنہوں نے اولیاء، صالحین، صوفیاء، درویشان نظام، انبیاء علیہ السلام نے یہی کیا کہ اپنے اندر انہوں نے جھانکا، اپنے اندر کو تلاش کیا، اپنے بھیتر میں دیکھا، اپنی روحانیت کو مضبوط کیا، انہیں سب کچھ اندر ملا، اور تو باہر ڈھونڈتا ہے۔ تو دیکھو کیا پتہ چلا، خزانہ باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے۔ ہمیں اندر جھانکنا چاہیے، ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں وہ چیز موجود ہے، اور کیا ہے؟ رب کی پہچان، رب کی معرفت۔ ہمارا رب کہتا ہے ہم رگ سے زیادہ قریب ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کوشش میں لگیں کہ ہم رب کو حاصل کریں، نہ کہ دنیاوی خزانے کو حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں پر ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔